اخباری خبر کے مطابق تاریخ میں پہلی بار قائد اعظم محمد علی جناح کی برسی ڈھاکہ میں منائی گئی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ پاکستان جناح کے بغیر نہ بنتا اور اگر پاکستان نہ بنتا تو بنگلہ دیش بھی نہ ہوتا۔ کیا تبصرہ کریں گے؟ نہیں، تبصرہ کرنے والی بات نہیں، اخباری خبر بیہودہ ہے، عقل نہیں۔ تاریخ میں پہلی بار قائد اعظم بنگلہ دیش میں، او بھائی بنگلہ دیش بننے کے بعد بنگلہ دیش میں پہلی بار۔ بنگلہ دیش جب ایسٹ پاکستان تھا تب قائد کی برسی وہاں بھی منائی جاتی تھی۔ یہ مصیبت یہ ہے نا کہ ہمارے ہاں تو ٹی وی کے ٹکرز دیکھ کے رونا آتا ہے کہ یہ کون ان پڑھ بیٹھا ہے، ایسی املا کی غلطیاں ہوتی ہیں، ہم لوگوں کو کسی کو ہوش نہیں۔ ریڈیو پاکستان کے عروج کے زمانے میں وہ جو جی ایم ہوتا تھا یا جو بھی اسٹیشن کا اسٹیشن ڈائریکٹر، وہ اپنے کمرے میں سن رہا ہوتا تھا کیا چل رہا ہے، ادھر کسی نے کوئی غلط تلفظ یا یہ وہ کیا، سامنے اس کے پیڈ پڑا ہوتا رائڈر، اس پہ لکھ لیتا تھا اور پروگرام ختم ہوتے ہی حاضر۔ یہاں ڈنگروں کی طرح آپ بھی ان پڑھ ہوتے ہیں تو وہ ٹکرز اپنے اٹھا کے دے رہے تھے۔ یہ بات کرنے والی کو بات ہے کہ خبر کے مطابق اخباری خبر ہے، خبر وہ بھی یہی حال ہے کہ تاریخ میں پہلی بار قائد اعظم بنگلہ دیش بننے کے بعد بنگلہ دیش میں پہلی بار، ادروائز جب پاکستان تھا اکٹھا تھا، مشرقی پاکستان تھا تو قائد کی برسی منائی جاتی تھی۔ اچھا، اور یہ بات ٹھیک ہے کہ پاکستان جناح کے بغیر نہیں بن سکتا تھا، اور اگر پاکستان نہ بنتا تو بنگلہ دیش بھی نہ بنتا۔ اس کی وجہ ہے بنگلہ دیش اوریجنلی تو پاکستان تھا، بغیر نہ بنتا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ بس بات اتنی سی تھی کہ وہاں منائی گئی ہے بنگلہ دیش کے آزادی کے یا قیام کے یا جو بھی ہے اس کی تخلیق کے یا جو بھی کہہ لو کہ بات پہلی بار قائد اعظم محمد علی جناح کی بات نہیں، یہ تو بات سمجھو، باقی بیہودہ بات ہے۔ اچھا تو جی کیا بنگلہ دیش بھی جنم نہ لیتا؟ جنم سے کہیں زیادہ اہم بات یہ ہے، جنم تو اربوں مخلوقات روز جنم دیتی ہیں، ایک سائیکل ہوتا ہے چل رہا ہے صدیوں سے۔ سمندری مخلوق کا ہی ہمیں پوری طرح نہیں پتا، تو جنم تو کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جنم لینے کے بعد آپ نے کیا کچھ جنا، آپ نے کیا جنم دیا۔ ایک ملک جنم لیتا ہے، بہت اچھی بات، زبردست، تو آپ نے اس کے بعد زندگی کیسی گزاری؟ لوگ بنیادی ضروریات زندگی کے لیے کیڑوں مکوڑوں کی طرح تو نہیں رینگ رہے، انصاف کی دھجیاں تو نہیں اڑائی جا رہی۔ تو دعائی کی جا سکتی ہے کہ اللہ پاکستان اور بنگلہ دیش ان دونوں ملکوں کو سرخرو کرے اور جنم لینے کا حق ادا کریں۔ جنم لینا کیا ہوتا ہے، اس میں جنم لینے والا کا تو کوئی کمال نہیں ہوتا۔ اخباری خبر کے مطابق تاریخ میں پہلی بار قائد اعظم محمد علی جناح کی برسی ڈھاکہ میں منائی گئی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ پاکستان جناح کے بغیر نہ بنتا اور اگر پاکستان نہ بنتا تو بنگلہ دیش بھی نہ ہوتا۔ کیا تبصرہ کریں گے؟ نہیں، تبصرہ کرنے والی بات نہیں، اخباری خبر بیہودہ ہے، عقل نہیں۔ تاریخ میں پہلی بار قائد اعظم بنگلہ دیش میں، او بھائی بنگلہ دیش بننے کے بعد بنگلہ دیش میں پہلی بار۔ بنگلہ دیش جب ایسٹ پاکستان تھا تب قائد کی برسی وہاں بھی منائی جاتی تھی۔ یہ مصیبت یہ ہے نا کہ ہمارے ہاں تو ٹی وی کے ٹکرز دیکھ کے رونا آتا ہے کہ یہ کون ان پڑھ بیٹھا ہے، ایسی املا کی غلطیاں ہوتی ہیں، ہم لوگوں کو کسی کو ہوش نہیں۔ ریڈیو پاکستان کے عروج کے زمانے میں وہ جو جی ایم ہوتا تھا یا جو بھی اسٹیشن کا اسٹیشن ڈائریکٹر، وہ اپنے کمرے میں سن رہا ہوتا تھا کیا چل رہا ہے، ادھر کسی نے کوئی غلط تلفظ یا یہ وہ کیا، سامنے اس کے پیڈ پڑا ہوتا رائڈر، اس پہ لکھ لیتا تھا اور پروگرام ختم ہوتے ہی حاضر۔ یہاں ڈنگروں کی طرح آپ بھی ان پڑھ ہوتے ہیں تو وہ ٹکرز اپنے اٹھا کے دے رہے تھے۔ یہ بات کرنے والی کو بات ہے کہ خبر کے مطابق اخباری خبر ہے، خبر وہ بھی یہی حال ہے کہ تاریخ میں پہلی بار قائد اعظم بنگلہ دیش بننے کے بعد بنگلہ دیش میں پہلی بار، ادروائز جب پاکستان تھا اکٹھا تھا، مشرقی پاکستان تھا تو قائد کی برسی منائی جاتی تھی۔ اچھا،
اور یہ بات ٹھیک ہے کہ پاکستان جناح کے بغیر نہیں بن سکتا تھا، اور اگر پاکستان نہ بنتا تو بنگلہ دیش بھی نہ بنتا ہے۔ اس کی وجہ ہے بنگلہ دیش اوریجنلی تو پاکستان تھا، بغیر نہ بنتا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ بس بات اتنی سی تھی کہ وہاں منائی گئی ہے بنگلہ دیش کے آزادی کے یا قیام کے یا جو بھی ہے اس کی تخلیق کے یا جو بھی کہہ لو کہ بات پہلی بار قائد اعظم محمد علی جناح کی بات نہیں، یہ تو بات سمجھو، باقی بہودہ بات ہے۔ اچھا تو جی کیا بنگلہ دیش بھی جنم نہ لیتا؟ جنم سے کہیں زیادہ اہم بات یہ ہے، جنم تو اربوں مخلوقات روز جنم دیتی ہیں، ایک سائیکل ہوتا ہے چل رہا ہے صدیوں سے، سمندری مخلوق کا ہی ہمیں پوری طرح نہیں پتا۔ تو جنم تو کوئی چیز نہیں ہوتی، جنم لینے کے بعد آپ نے کیا کچھ جنا، آپ نے کیا جنم دیا۔ ایک ملک جنم لیتا ہے، بہت اچھی بات، زبردست ہے، تو آپ نے اس کے بعد زندگی کیسی گزاری؟ لوگ بنیادی ضروریات زندگی کے لیے کیڑوں مکوڑوں کی طرح تو نہیں رینگ رہے، انصاف کی دھجیاں تو نہیں اڑائی جا رہی۔ تو دعائی کی جا سکتی ہے کہ اللہ پاکستان اور بنگلہ دیش ان دونوں ملکوں کو سرخرو کرے اور جنم لینے کا حق ادا کریں۔ جنم لینا کیا ہوتا ہے؟ اس میں جنم لینے والا کا تو کوئی کمال نہیں ہوتا۔ صحیح ہے حسن صاحب، آگے چلتے ہیں۔ ایک آئی بی پی نے بجلی کی قیمت میں کمی کا اعلان کر دیا ہے، تقریباً 8%۔ کچھ لوگ اسے بارش کا پہلا قطرہ قرار دے رہے ہیں۔ مجھے بھاگتے چور کی لنگوٹی یاد آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے 8% ٹھیک ہے، لیکن اشک شوئی والی بات ہے۔ اصل چیز تب ہوگی جب یہ فرق عوام محسوس کریں گے، جب یہ کہتے ہیں ہم نے مہنگائی کم کر دی فلانا کر دی، وہ گراؤنڈ ریالٹی ہوتی نہیں۔ ان کو ان کے کو سیکٹری میکٹری آگے پیچھے کے کوئی چکڑچے ان کو بتا دیتے ہوں کہ یوں کر لیا ہے، یوں ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، اس کے نتیجے میں یہ ہو گیا، وہ ہوا نہیں ہوتا۔ ہوتا ہے تو ہفتے بعد ٹھکانے پہ آ جاتا ہے۔ کل مجھے کو بتا رہا تھا کہ آٹے کا توڑا پتہ نہیں اتنے کا تھا، اتنے دن رہا ہے، اتنے ہفتے رہا ہے، اس کے بعد پھر وہیں آ گیا۔ تو یہ زیادہ نفرت عوام کے دلوں میں ان کے لیے پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ ریلیف دے رہے ہو کسی کو مریم، تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بیٹا آپ کو ریلیف دیا ہے، قطعاً نہیں۔ کسی کو ریلیف دو یا تکلیف دو، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو وصول کنندہ ہے نا، جس کو ریلیف ملا ہے یا جس کو تکلیف ملی ہے، خود ہی پہنچ جائے گا۔ اس لیے اب اگر یہ صورتحال کل تبدیل ہو جاتی ہے کہ بجلی کے بل دیکھ کے کسی کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوا، کسی کو بلڈ پریشر نہیں چڑھا، بھائی نے بھائی کو نہیں مارا یا بھائی نے بہن کو نہیں مارا، کوئی ماں گندے نالے میں کود کے نہیں مر گئی، کسی نے ٹرین کے نیچے سر نہیں دیا، تو سمجھو سارا کچھ ٹھیک ہے۔ ورنہ بارش کے پہلے قطرے پہ چھوڑو، آخری قطرے پہ بھی کچھ نہیں ہونا۔ پہلا قطرہ کیا کرے گا؟ 2-4 قطروں کے بعد پھر اگر بادل روٹ گئے۔ دیکھو آخری بات ایک آج آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں، پہلے بھی کبھی کی ہو شاید۔ ساحر لدھیانوی کا ایک شعر ہے، فن جو نادار تک نہیں پہنچا اپنے معیار تک نہیں پہنچا۔ سبحان اللہ۔ اور دنیا کا سب سے اتم ترین، اعلیٰ ترین، خوبصورت ترین، عظیم ترین فن ہے گورننس، حکمرانی۔ فن جو نادار تک نہیں پہنچا اپنے معیار تک نہیں پہنچا۔ اگر تم حکمران ہو اور کوئی نادار ہے یا نادار کا انبار ہے، تم مسلی ہو جو کو مجسمہ تراش رہے ہو۔ یہ سب سے دنیا کا بڑا فن ہے جہاں بانی، گورننس، وہ بھی اگر نادار تک نہیں پہنچتی ہے۔ آپ بہت بڑے عالی شان شاعر ہیں، توپ ہیں، غالب دیکھو وہ آیا اس جیسا دوبارہ، وہ کو سہل تو نہیں تھا لیکن سحر تھا ایک خاص، اس کے سحر میں لوگ جکڑے ہوئے آج بھی اس کو یاد کرتے ہیں۔ نادار تک پہنچنا یعنی ذہنی طور پہ میں بڑا آدمی ہوں لیکن آپ کی بات مجھ تک بھی اگر پہنچ گئی ہے تو پھر آپ کا مطلب ہے، اس کا مطلب ہے دسترس ہے آپ کو کمیونیکیشن کی آرٹ پہ۔ اسی طرح میں اگر سیاستدان ہوں، آپ اگر سیاستدان ہیں اور اس کا خیر نیچے تک پہنچ رہا ہے تو آپ اعلیٰ کام کر رہے ہو، ورنہ آپ جھک مار رہے ہو۔ فن جو نادار تک نہیں پہنچا، اس ملک میں نادار کیا، مڈل کلاس ہی کھا گیا۔ یہ
پریکٹیکلی اب پاکستان میں مڈل کلاس نام کی کوئی شے باقی نہیں بچی. لوگ یا تو متمول ہیں یا بالکل غریب ہیں. ختم. جی